شاہد حسن اب اپنے خاندان کو تصویروں میں دیکھ کر ہی دل بہلاتے ہیں، جس سے ان کی ملاقات کو 6 برس بیت چکے ہیں۔ اس عرصے میں انہوں نے کئی مرتبہ ویزے کے لیے درخواست دی، جو بھارتی ہائی کمیشن نے مسترد کر دی۔ ٹیلی فون ہی پہ بات چیت ہو سکتی ہے، چہرہ تو دیکھ نہیں سکتے۔ کوئی اور پرابلم ہوتی ہے، مرنا جینا ہوتا، نہ وہ آ سکتے ہمارے یہاں، نہ ہم وہاں جا سکتے۔ سرحد کے دوسری جانب دلی میں پاکستان ہاؤس کے باہر بھی شاہد حسن جیسے سینکڑوں لوگ ویزے کے پیچیدہ طریقہ کار کے باعث پریشان ہیں، لیکن اپنوں سے ملنے کی آس کئی دنوں تک انہیں کھلے آسمان تلے ڈیرا ڈالے رکھنے پر مجبور کیے ہوئے ہے۔ پہلے بولا انکوائری ہم نے 6 مہینے پہلے ہمارے گھر سے آ گئی، چاچا فون آ گیا، یہاں آئے پھینک دیا فارم کے، کوئی انکوائری نہیں۔ ملزم کے پچھنے میں کھڑے ہو جائیں جا کے، ایسے یہاں کھڑے ہوئے، ایسے تو کھڑے نہیں، کوئی انتظام نہیں، کوئی سایہ نہیں کسی قسم کا۔ اتنی تکلیف کے بعد بھی ویزا ملے نہ ملے اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ دونوں ملکوں کی جانب سے اکثر وجہ بتائے بغیر ویزا درخواست مسترد کر دی جاتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کھچی اس سرحدی لکیر کو پار کرنا کس قدر مشکل ہے، اس کا حال تو دونوں ملکوں کے درمیان منقسم خاندان ہی جانتے ہیں۔ حکومتوں کو غرض ہے تو صرف اس سے کہ ویزے میں نرمی کے فیصلے کے سیاسی اور دفاعی اثرات کیا ہوں گے۔ واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان اور بھارت کے درمیان بس سروس تو باقاعدگی سے جاری ہے، لیکن وہ خوش قسمت جو ویزا کے حصول میں کامیاب ہو جاتے ہیں، انہیں دوسرے ملک جا کر اور طرح کی مشکلات سہنا پڑتی ہیں۔ وہ جس شہر میں جائیں، پہلے اس کی سی آئی ڈی جائیں، پھر اس کے تھانے جائیں، پھر واپس آئیں سی آئی ڈی جائیں، پھر تھانے جائیں، ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کہاں کون سے ملک میں آ گئے۔ ہم لوگ کو وہ بامبے اور سورت 2 مین جگہ ہیں، وہاں کی دیتے ہیں اور کہیں کی نہیں دیتے، اور فیملی میری حیدرآباد میں ہے۔ ان تمام مسائل کے باوجود شاہد حسن ایک مرتبہ پھر ویزے کی درخواست لیے بھارت کے ہائی کمیشن کی طرف رواں دواں ہیں اور سوچتے ہیں کہ کبھی تو حکومتیں ان کا اور ان جیسے ہزاروں منقسم خاندانوں کا درد بھی محسوس کریں گی۔ شمالہ جعفری، BBC، لاہور۔